سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کی جو چیز ضروری ہوتی ہے، جس انڈے کی ضرورت ہوتی ہے، اس انڈا کو سائنس کے ذریعے تحقیقات سے کوئی سرنگ وغیرہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے، اور مرد کی جس چیز کی ضرورت ہے، منی کی یعنی شکرانوں کی ضرورت ہے، ان شکرانوں کو لے لیتا ہے اور باہر کسی مشین میں کسی کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا آلہ رکھ کر اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور 1 ہفتہ کے بعد وہ جائگوٹ بن جاتا ہے۔ پھر انہی 2 چیزوں کو لے کر عورت کا انڈا اور مرد کا شکرانو، ان دونوں چیزوں کو لے کر کسی غریب مہیلا کے پیٹ میں یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پھر جس کا وہ سامان لے کر کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنی ترقی سائنس نے کی ہے، لیکن یہ ترقی نہیں کر سکی ہے کہ کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو، کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ایسی دنیا کے اندر مشین نہیں ہے جو انسان کا خون جو بنتا ہے، خون ایک قطرہ بھی خون بنا دے۔ آج خون کے لیے لوگ کتنا پریشان ہے، کتنے بے چین ہے کہ ایک قطرہ خون مل جائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو خون کا ایک قطرہ بنا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو انسان کی آنکھ بنا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو کان بنا دے۔ ہاں میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا انڈا لے کر اور مرد کا شکرانو لے کر کسی غریب یا کسی عورت کے پیٹ میں مادر رحم میں اگر رکھا جائے، اٹرس میں رکھا جائے، تو اس سے بچہ بن سکتا ہے۔ اسی ماں کو سیروگیٹ مادر کہلایا جاتا ہے، اور جو اس سے بچہ بنتا ہے اس بچے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے۔ اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو کسی انسان کا دل بنا دے، جو کسی انسان کی دھڑکن بنا دے، جو کسی انسان کے پیر بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کاریگری اگر کوئی کر سکتا ہے، کاریگری تو اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ قبرستان میں تمہیں لوگ رکھ کر آ جائیں گے، حساب و کتاب نہ لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، تم پہلے حقیر پانی کا ایک قطرہ تھا، حقیر پانی کی ایک بوند تھا جو مادر رحم میں ٹپکایا گیا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسی سے جمع ہوا خون بنایا، اور جمع ہوئے خون کے بعد اللہ رب العالمین انسانی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، نسل انسانی کو جاری رکھنے کے لیے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے۔ انسان کو آباد رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین لڑکا اور لڑکی بنا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جس میں لڑکا کہیں کہ ہم لڑکا ہی دیں گے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین انسانی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے، تسلسل انسانی قائم کرنے کے لیے، انسانی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے لڑکا اور لڑکی بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سائنس جب پتہ کیا، تحقیق کیا کہ جڑوا بچہ کیسے ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کیسے ہوتا ہے، تو دنگ رہ گئے۔ آپ کو معلوم ہے سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی کہ لڑکا لڑکی یا پھر جڑوا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مرد کا ایک شکرانو کسی عورت کے انڈے سے ملتا ہے اور وہ انڈا ٹوٹ کر جائگوٹ بنتا ہے، اور اس کی جب دو ٹکڑا ہو جاتا ہے تو اس سے جڑوا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک شکرانو سے جڑوا بچہ پیدا ہو تو اس کی شکل سیم ہوں گے۔ آپ دیکھے ہوں گے جڑوا بچہ کا کہ اس کی شکل ایک ہی ہے، کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے جڑوا بچہ کی شکل ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شکرانو جا کر کسی انڈے سے ٹکرایا، اور وہ جب جائگوٹ بنا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو جڑوا بچہ ہوا اور اس کی شکل سیم ہو گئے۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھو ہوں گے کہ جڑوا بچہ تو ہے لیکن الگ الگ چہرہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جب
دو شکرانوں ایک انڈا سے مل کر عورت کے انڈا سے مل کر اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے عورت کے اندر کہ اس کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ملنے سے فلا چیزیں ملنے سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، عورت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر جا کر وہ اگر مل جائیں دو شکرانوں مرد کا تو جڑوا بچہ پیدا ہوگا، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہوگی، چہرہ الگ الگ ہوگا۔ ایک شکرانوں دو انڈا سے ملنے پر سیم چہرہ اور دو شکرانوں ایک انڈا سے ملنے پر الگ الگ چہرہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، سائنس جب یہ کہتی ہے تو وہ لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی کاریگری دیکھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو ایحسب الانسان ایترک سدی کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حساب و کتاب نہ لیا جائے گا؟ نہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ہم نے اسی سے مرد بھی بنا دیے اور عورت بھی بنا دیے، لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، جب ہم یہ چیز ماں کے پیٹ میں کر سکتے ہیں، تمہاری پہلی مرتبہ ہاتھ بنا سکتے ہیں، تمہارا پیر بنا سکتے ہیں، تمہاری آنکھیں بنا سکتے ہیں، تمہارا دماغ بنا سکتے ہیں، دنیا میں تم اچھے اور برے کو سوچنے کے لیے ہم تمہاری صلاحیت دے سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا ایحسب الانسان ایترک سدی، اے لوگوں مرنے کے بعد یوں ہی ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ اگر تصور ہے تو آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے اور یہ سوچئے ہمیں مرنا ضرور ہے، ہمارا حساب و کتاب ضرور ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر فرمایا اے لوگوں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اس دن کو یاد کرو جب انسان کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ انسان کہے گا اے اللہ، لوگوں سے کہتا پھرتا رہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے لوگو لو یہ میرا نامہ اعمال ہے پڑھو، وہ فخر سے کہے گا لو یہ میرا نامہ اعمال ہے پڑھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اچھا نتیجہ ملنے پر جلدی سے دوڑے آتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں، بھائی سے ملتے ہیں اپنا اچھا رزلٹ دکھلانے کے لیے۔ اس دن بھی وہی حال ہوگا، وہ انسان چیخ پڑے گا اور کہے گا آج مجھے اچھا رزلٹ ملا ہے، لوگوں پڑھو اس کو میرے نامہ اعمال کو، اور مجھے معلوم تھا مجھے اچھا ہی صلہ ملے گا، مجھے اچھا ہی رزلٹ ملے گا، مجھے اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ لیکن اس کا بھی یاد کرو جس کو اس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھوں سے دیا جائے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش کہ مجھے میرا بدلہ مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا بدلہ کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کے عالم کو یاد کرو، دنیا میں کوئی میٹرک میں فیل ہوا، اگر اس میں محنت کیا تو دوسرے سال پاس ہو گیا، کوئی عربی میں فیل ہوا انگلش میں ترقی کر گیا، کوئی انگلش میں فیل ہوا ہندی میں ترقی کر گیا، لیکن اس دن دو ہی رزلٹ ہوگا، ایک دائیں ہاتھ ایک بائیں ہاتھ، ایک اچھا ایک برائی، ایک اچھا ایک برائی، ایک اچھا ایک برا، دو ہی رزلٹ ہوگا۔ آپ اپنا انجام سوچ لیجئے، ہمیں کون سی نیکی ملے گی، ہمیں کون سا بدلہ ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں الٹے ہاتھوں دیا جائے اور ہم یہ کہیں یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے اللہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ دنیا میں کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا رزلٹ نہ دیکھنے ملتا، مجھے میرا بدلہ مجھے دیکھنے نہ ملتا، وہ چیخ پڑے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ موت آ گئی، ہم مر گئے، مٹی میں سڑ گئے، گل گئے، ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، ہم اٹھائے نہ جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ چیخ پڑے
گا اس دن کا عذاب یاد کیجئے، اس دن کا عالم کیسا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن اس کو نقشہ کھینچ رہا ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، اور اس دن کوئی آپ کو کھانا اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، سوائے پیپ کے، سوائے لہو کے کوئی تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے صرف گنہگار ہی لوگ کھائیں گے۔ اے لوگو، قیامت پر شک نہ کرو، قیامت آنے والی ہے، ایک دن ضرور آئے گی۔ ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یسأل ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ ارے آئے گی تو کب آئے گی؟ ہم مذاق بنا لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے لوگو، اے میرے حبیب، اپنے امت کو یہ خبر سنا دو، اپنے امت کو یہ نشانیاں بتا دو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائے گی، آنکھیں پتھرا جائے گی، ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن ایسا عالم ہوگا کہ چاند اور سورج بھی جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ چیخ پڑے گا، آواز آئے گی، کلا لا وزر، وزر کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ کو، بڑے بڑے قلعے کو، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کیونکہ بلڈنگیں توڑ دی جائے گی، پہاڑ بھی روئی کی طرح دھنے ہوئے اڑیں گے، آسمان بھی گر جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، سورج کو بھی لپیٹ لیا جائے گا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ کہاں بھاگیے گا؟ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈیں گے، بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے اعمال کو یاد کیجئے اور یہ سوچئے کہ ہم نے آخرت کے لیے کتنی تیاریاں کی ہے۔ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ تدنی الشمس یوم القیامہ، اس دن کا عالم کیا ہوگا کہ سورج ہمارے ماتھے کے قریب ہو جائیں گے۔ کمقدار میل، صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکتا ہے، یہ 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر چمکتا ہے، پھر بھی ان کی روشنی سے ہم پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، ان کی روشنی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد کیجئے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندھیا جائے گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، چاند بے نور ہو جائیں گے۔ آپ کو یہاں ایک چیز پوائنٹ کی بتا دوں، سائنسداں یہ کہیں گے کہ چاند تو ابھی بھی بے نور ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں، یا ہے بہت لوگوں کو نہیں، چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سائنس نے کہا، چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ سورج کی روشنی چاند ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، یعنی چاند جو ہے آئینے کا کام کرتا ہے، اور سورج کی روشنی چاند کو پڑتی ہے، اور چاند پھر ہمیں روشنی دیتا ہے جو رات میں چمکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، چاند بے نور ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی روشنی کھو دیں گے، یعنی اس کو سورج سے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ کوئی اگر آپ کو کہیں کہ چاند کے پاس تو ابھی بھی روشنی نہیں ہے، تو آپ اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہم اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، وہ کبھی غروب نہیں ہوتا ہے۔ سورج اپنے محور میں گھومتے ہیں، سورج اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، اور ہم اور آپ گھوم رہے ہیں، یہ زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں اگر دن ہے تو امریکہ میں رات ہوگی، انڈونیشیا میں رات ہوگی، انڈونیشیا میں اگر دن ہے تو بھارت میں رات ہوگی۔ حقیقت میں سورج میرے پیارے ساتھیوں وہ اپنے محور میں ہے، وہ کبھی غروب نہیں ہوتا ہے۔